اچھا دیکھیں جہاں ڈیجیٹل کا ظاہر بہت دور ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی بہتری ہو گئی، اتنی ایپس آ گئی ہیں جس میں آپ بیٹھ کے آرام سے تفصیل پڑھ سکتے ہیں، احادیث پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ملتا ہے، آپ کو ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے اس ڈیجیٹل کے دور میں کیا اسلام مشکل تو نہیں ہے، لیکن ماڈرن کیا جائے یا دین دنیا ہے تو بچوں کو آپ کیسے اس میں لے کے آ سکتے ہیں؟ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں اس وقت موجود ہیں، کارٹونز کی صورتوں میں بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو بچوں کو وہ دکھا سکتے ہیں، جیسے اچھا ہم کیا کرتے تھے، سوری میں کیا کرتی تھی جب میری بچیاں چھوٹی تھی تو میں بکس، تب تو اتنا میں فون نہیں دیتی تھی، تو میں اسلامک سٹوریز کی بکس لے کے آتی تھی، بہترین چیز ہے اور وہ ظاہر ہے بچوں کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اس میں، آپ کے السٹریشنز ہوتی ہیں، اس میں پکچرز بنی ہوتی ہیں، تو میرے گھر میں اب جا کے ہم نے کسی کو دی ہیں، وہ اتنی سٹوری بکس تھی، قرآنک اسلام سٹوریز، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹوریز، کیونکہ میں خود بھی ٹیچنگ کرتی تھی تو پھر میں وہ جمع کرتی تھی، پھر میں پورا ایک بک کہتی تھی ابھی پڑھو بیٹھ کے، تو اس سے کیا ہوا کہ بچے کنیکٹ ہو گئے۔ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں اسی طرح، یہ نہیں کہ آپ بچے کو بٹھایا، ایک قاری صاحب آ گیا اس کے سامنے بٹھا دیا، یہ سٹوریز کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ بچے کی ریڈنگ پاور بھی بہت ریڈنگ پاور اچھی ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی بنیادوں سے جڑا رہا اور اپنے جب بیسس پر وہ کنیکٹ رہتا ہے تو وہ یقیناً اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ بے شک، تو اس طرح ہم ایپس کے ساتھ بھی بچوں کو کافی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں جو ہے نا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا نور محمد کے ساتھ، اچھا تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو نور محمد، اگر آپ کو پڑھنا آ جائے گا نا تو آپ کو کتنی ساری سٹوریز پتہ چلیں گی، اور بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ کہانیوں میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ سٹوری ٹیلنگ بہت زیادہ، تو اب وہ اچھا اماں ایسا ہوا تھا، دیکھیں حضرت نوح کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اتنے سارے ٹریز انہوں نے کیوں لگائے تھے، میں نے کہا آگے پڑھو آگے پڑھو، پتہ چلتا جائے گا۔ بالکل سکولز میں یہ ہو گیا تھا کہ سٹوری ٹیلنگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اب یہی بات ہے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو دیکھیں سوال آپ یہ نا ہمارے ہاں کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے اسکول جاتی ہیں بچیاں اتنے ماڈرن اسکولز میں جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، میں ایز اے ٹیچر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولز میں ہوتا تھا سٹوری ٹیلنگ میں ایک بک آپ نے اس طرح کی اسلام سے ریلیٹڈ پڑھانی ہے۔ کچھ اسکول میں تو باقاعدہ باضابطہ باجماعت نماز ہوتی ہے ابھی بھی، جی بالکل، پورے جو نا بچوں کو نماز کے ٹائم جمع کر کے نماز پڑھواتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ ایک ذہن سازی اثر ہوتی ہے اسکول سے، وہاں میلاد کے پروگرام اور اس میں نعتیں پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں اور وہ سیکھ رہے ہیں، پھر آگے ان کا انکریجمنٹ بڑھ رہا ہے، تو اسی طرح حوصلہ بڑھتے بنتا ہے۔ ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا کہ دیکھیں جہاں ضرورت ہو نا مرد کے سامنے نماز پڑھنے والی، اس کی ایک بڑی ایگزامپل جو ہے حرمین شریفین ہے، جب مدینہ طیبہ میں تو سیپریشن کی ہوئی انہوں نے، کیونکہ دیکھیں عورت کا احترام بھی اپنی جگہ ہے، اس کو الگ رکھنا احترام کی وجہ سے، لیکن بیت اللہ میں جو نا اللہ پاک نے وہاں پہ ایسا رکھا ہے کہ انسان اتنا حواس باختہ ہو، اللہ کی یاد میں اتنا گم ہو، اس کو اس وقت یہ ہوش نہ ہو کہ میرے برابر میں عورت ہے مرد ہے کیا، جو ابھی ہم نے بات کی باختہ ہیں یہ تو فون لے کے کھڑے ہیں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی دیکھیں ابھی بھی ہوئی اپنی دھن میں ہوتے ہیں بیچارے، لگے ہوتے ہیں پسینہ اللہ اکبر پکارنے، پورے گروپ کی صورت میں ترکیہ والے، ایران والے، مصر والے، پاکستان والے اپنے گروپ کی شکل میں ایک ایسا والہانہ انداز سے وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ یوٹیوبر ٹک ٹاکر جو وہ تو جاتے ہی پلاننگ کے تحت اپنی ویڈیوز وائرل کروانے کے لیے، باقی تو جو اللہ والے لاکھوں کا مجمع ایسا وہ مگن ہوتا ہے اور کسی آنسو بہ رہے ہیں اور ہزار و قطار رو رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں وہاں پہ مجمع ہے نا، اب وہ جگہ ایسی وہاں سیپریٹ ہونا مشکل ہے، کوشش تو وہاں بھی کرتے ہیں وہاں کے انتظامیہ والے کہ جی عورت کو الگ کریں، لیکن طواف میں الگ نہیں کر سکتے، کندھے بھی ٹکرا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے، اس طرح ملتزم پہ جب حجر اسود پہ جاتے ہیں وہاں پہ مٹ بھیڑ ہوتی ہے، نمازیں وہاں سامنے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کسی کی توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے، اول تو میجورٹی ہماری خواتین ماشاءاللہ باحجاب ہوتی ہے، سب کورڈ ہوتے ہیں، تو اسی طرح کہیں آفس وغیرہ میں بھی اگر میجورٹی ہے مردوں کی اور نماز کا ٹائم گزر رہا ہے تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے، ہاسپٹل میں، ایئرپورٹ میں، اسٹیشن پر ہیں، تو آپ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کورڈ کیا ہوا اپنے آپ کو، آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، پریفرنس یہی ہے کہ ہاں جب آپ اپنے سکون میں نارمل حالت میں ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر بالکل جتنا چھپ کے پڑھیں وہ بہتر ہے۔ وہ آپ نے بھی ایک بات کی، میں چاہوں گی کیونکہ دیکھیں ہمارے ٹک ٹاکرز ناراض نہ ہو جائیں یا جو لے کے جاتے ہیں کیمرہ وہ ناراض نہ ہو، ایسا نہیں کہ ان کی نیت نہیں ہے یا اللہ نے ان کو بلاوا دیا ہے، تو آئی ایم شیور ان کی اپنی نیت ہے، اللہ سے کنیکشن ہے۔